کسی نے قبا اسلامک سینٹر کے حوالے سے پوچھا، تو قبا اسلامک سینٹر یہ ایک ادارہ ہے جو کہ لاہور میں بحریہ ٹاؤن کے قریب ایل ڈی ایونیو 1 میں ہے. تو اس کے بہت سارے شعبہ جات ہیں. بڑی خوبصورت جامع مسجد ہے، اور اسی طرح ایک آرفنیج ہے جس میں یتیم بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام ہے، اور اسی طرح آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ الحمدللہ ادارہ کام کر رہا ہے. اور دیگر بہت سارے الحمدللہ خیر اور بھلائی کے کام ہیں. تو اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور لاہور میں آپ اگر وزٹ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے تشریف لائیں. تو قبا اسلامک سینٹر کے جو رئیس ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، وہ شیخ عبدالوہی صاحب ہیں، جن سے ہم کلاس پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ تحفیظ کا شعبہ بھی ہے. بڑی زبردست حفظ اکیڈمی ہے جہاں پہ سعودیہ سے اور اچھے جامعات سے پڑھے ہوئے اساتذہ الحمدللہ حفظ قرآن کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہے. جی عثمان بھائی، شیخ صاحب تشریف لا چکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. سامعین کرام، ہم اللہ کی توفیق سے آج حدیث نمبر 3، 4 اور 5 پڑھیں گے. اس سے قبل ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں. بہت سے سوالات تو میرے پاس ابھی آئے ہیں، ان کا فوری جواب دینا اب ممکن نہیں ہے، وقت بھی ہمارے پاس محدود ہے. اور جو کل میرے پاس سوال آئے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حدیث میں ہم نے سنا ہے کہ نمازی اگر چھینک لے تو وہ نماز کی حالت میں الحمدللہ کہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سائل نے اس کی دلیل پوچھی ہے. اس کی دلیل صحیح ابو داود اور صحیح ترمذی کے اندر موجود ہے. صحیح ابو داود کے اندر حدیث نمبر 700 ہے، اور صحیح ترمذی کے اندر حدیث نمبر 331 ہے. وہ حدیث ہے حضرت رفاع بن رافع کی. حضرت رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے چھینک آئی تو میں نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو فرمایا یہ الفاظ کس نے کہے ہیں؟ تو میں خاموش رہا. آپ نے دوبارہ پوچھا، پھر میں خاموش رہا. آپ نے سبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ الفاظ میں نے کہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے آسمان سے 30 سے زیادہ فرشتے اترتے ہوئے دیکھے ہیں جن میں سے ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ ان کلمات کو لے کر
میں اللہ کے سامنے پیش کروں۔ تو یہ وہ صحیح حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ابو داود کے اندر اور ترمذی کے اندر بھی اس کی صحت کا حکم لگایا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا سوال آیا تھا، وہ بھی چھینک کے متعلق تھا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ چھینک لیتا ہے جو خود الحمدللہ نہیں کہہ سکتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم نے گفتگو کی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، نمبر ایک بات یہ ہے کہ یرحمک اللہ اس کے لیے کہا جائے گا جس نے الحمدللہ کہا ہو۔ تو بچہ جو ہے وہ تو الحمدللہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے آپ یرحمک اللہ کہنے کے مکلف نہیں ہیں۔ دوسرا علماء نے اس کا یہ بتایا ہے کہ چونکہ وہ بچہ ہے اور الحمدللہ نہیں کہہ سکتا تو آپ اس کی طرف سے الحمدللہ کہہ دیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی آپ اس کو دعا دے دیں، یعنی بچے کو اس موقع پر کوئی بھی دعائیہ الفاظ اس کے لیے کہہ دیں اور الحمدللہ اس کی طرف سے کہہ دیں۔ تو یہ علماء کی رائے ہے ایسے بچے کے متعلق جو خود الحمدللہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، جو بچہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے لیکن بچہ ہونے کی وجہ سے اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس کو پھر سکھانا چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہم ان کو سکھا دیں گے تو پھر ان کی عادت بن جائے گی تو وہ خود بخود الحمدللہ کہیں گے۔ تو یہ دو سوال تھے، سوالات اور بھی ہیں لیکن وہ میرے پاس ابھی آئے ہیں تو ان کے جوابات انشاءاللہ کل دیے جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں آج کی پہلی حدیث کی طرف۔ وہ حدیث نمبر 3 ہے جس کا عنوان ہے گناہ اور نیکی کی پہچان۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم۔ نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا نیکی عادت کا اچھا ہونا اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت نواس ابن سمعان کلابی ہیں۔ ان کا تعلق ملک شام سے تھا، وہیں سے یہ مدینہ آئے اور یہاں آ کر یہ مسلمان ہوئے اور 1 سال تک مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سننے کے لیے یہیں ٹھہر گئے، اور پھر کچھ عرصہ مدینہ میں رہنے کے بعد واپس یہ اپنے ملک شام چلے جاتے ہیں اور یہ وہیں فوت ہوتے ہیں سن 50 ہجری میں۔ تو اس حدیث کے اندر حسن خلق کا ذکر آیا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے تو آپ نے فرمایا نیکی حسن خلق ہے۔ تو حسن خلق سے مراد عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے، کھلے چہرے اور میٹھی زبان کے ساتھ ملاقات کی جائے، سختی اور درشتی سے پرہیز کیا جائے۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کرنے والا وہ با اخلاق ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، جبکہ یہ اخلاق کا، حسن اخلاق کا ایک بڑا ہی محدود مفہوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن اخلاق
یا حسن خلق اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو اس طرح اوڑھنا بچھونا بنا لینے کا نام ہے کہ وہ آدمی کی پیدائشی عادت کی طرح بن جائے اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں، تو یہ عادات بن جائے انسان کی کہ ہر اللہ کا حکم اور اللہ کا فرمان جو ہے اس کی زندگی میں صحیح طریقے سے داخل ہو جائے اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، تو اس کا نام حسن خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ان سے کسی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے متعلق سوال کیا تو آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو عرض کیا کیوں نہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ قرآن کی ہی شکل تھی، یعنی آپ نے قرآن کے آداب اس طرح اختیار کر لیے تھے، اس کے احکام پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب اس طرح تھا کہ قرآن کی ہر بات آپ کی طبعی عادت بن گئی تھی۔ حسن خلق کے مفہوم میں ارکان اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، صبر، شکر، صدق، امانت، عدل، صدقہ، جہاد، احسان، غرض ہے کہ سبھی کچھ اس میں شامل ہے۔ اچھے اخلاق کا یا حسن خلق کا جو مفہوم ہم نے لیا ہے کہ بس کسی کے سامنے مسکرا کے بات کر لینا، کسی سے اچھے طریقے سے اس سے معاملہ کر لینا، تو بس یہی اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ نہیں، اخلاق پورے دین کا نام ہے۔ حسن خلق صرف یہ نہیں کہ بندے کے مخلوق کے ساتھ معاملات اچھے ہوں، بلکہ بندے کا اخلاق اپنے رب کے ساتھ بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو بندے کا اپنے رب کے ساتھ اچھا اخلاق کیسے ہوگا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام، اوامر و نواہی کو دل کی خوشی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ قبول کیا جائے، احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے بوجھ اور تنگی محسوس نہ کی جائے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا پریشانی آ جائے، اسے رب کی تقدیر سمجھ کر اس پر صبر کیا جائے، تو یہ اچھا اخلاق ہے، اللہ کے ساتھ یہ اچھا اخلاق ہے۔ اسی طرح سے آگے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور گناہ کیا ہے؟ گناہ کی تعریف میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی دو علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ سینے میں کھٹکتا ہے، آدمی کو اس پر تسلی نہیں ہوتی، ایک خیال یہ آتا ہے کہ یہ کام کر لوں، اس کی صاف ممانعت تو نہیں ملتی، دوسرا خیال آتا ہے کہ نہیں یہ کام اچھا نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، لوگوں میں بدنامی نہ ہو، تو یہ کیفیت انسان کو بے چین رکھتی ہے، اسی کا نام گناہ ہے۔ جب کسی کام کے متعلق انسان متردد ہو، کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کر لوں شاید اچھا ہو، پھر خیال آئے ممکن ہے کہ یہ برا کام ہو، اس کام کے کرنے سے لوگ اس کو برا نہ سمجھیں، اس قسم کی جب کشمکش انسان کے ذہن میں چل رہی ہو،
تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینہ وإن الکذب ریبہ، کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، کیونکہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے چینی کا باعث ہے۔ تو گناہ کی دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے، یعنی پہلی علامت تو یہ ہے کہ اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا، دل کے اندر کھٹکا محسوس کرتا ہے انسان، تو یہ گناہ کی پہلی علامت ہے۔ گناہ کی دوسری علامت یہ ہے میں کہ یہ بیان تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس بات کا کہیں علم نہ ہو جائے، یعنی جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے دل کے اندر یہ ہو کہ کہیں لوگ اس کو دیکھ نہ لیں، لوگوں کو میرے اس کام کا پتہ نہ چل جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سبھی لوگوں کا کسی چیز کو برا جاننا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام گناہ ہے، اس لیے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اچھے کام لوگوں کے سامنے آئیں اور اس کے برے کام لوگوں کو معلوم نہ ہوں۔ تو ریا کی بیماری بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کو پہچاننے کی یہ دونوں علامتیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بطور علامت کے ہیں، یہ کوئی قانون اور قاعدہ نہیں ہے کہ جس کو بھی جاننا ہو کہ یہ گناہ ہے یا نہیں، کہ دیکھیں آپ دل اس پر مطمئن ہوتا ہے یا نہیں، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بطور علامت کے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے سینے کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے وہ جان لے کہ یہ کام جو ہے گناہ ہے۔ اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ قاعدہ اور ضابطہ بن گیا ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھنی ہو کہ یہ گناہ ہے یا نہیں، تو پھر ہم اپنے ان جذبات کو دیکھیں تو یہ قاعدہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ چیز ہر ایک کے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ کوئی گناہ کرے اور اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو، وہ لوگوں سے ڈرے۔ یہ سارے لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض جرائم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں گناہ کر کر کے ان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ پھر ان کو گناہ پر کوئی ان کے دل کے اندر کھٹکا پیدا نہیں ہوتا، ان کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھ لیں گے ہماری بدنامی ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں ہی ان کے سینے سے مفقود ہوتی ہیں، بلکہ وہ تو گناہ کے اوپر اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ وہ گناہ کر کے فخر کرتے ہیں اور اپنے گناہ کا لوگوں کے اندر اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ لوگ جو جن کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ قاعدہ ان پر صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ علامت کے طور پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن کو کسی کام کے موقع پر یا کسی کوئی کام کرنے کے موقع پر ان کے دل کے اندر یہ احساسات اور خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ متردد ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ گناہ نہ ہو، کیونکہ یہ احساس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو پھر انسان گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے اور اس کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اور یہ احساس کی برکت ہے،
کہ اس دل کے کھٹکے کی برکت ہے کہ انسان اس کے کرنے سے رک جاتا ہے اور پھر اسے اگر کر بیٹھتا ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ تو اب ہم حدیث نمبر 4 یعنی آج کی دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں، اور وہ حدیث ہے جس کا عنوان ہے دو آدمی تیسرے آدمی کی موجودگی میں سرگوشی نہ کریں۔ حدیث کا متن ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل إن ذلك يحزنهم، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 ہو تو 2 آدمی تیسرے کے بغیر آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ یہ چیز اسے غمگین کر دے گی۔ تو یہ روایت جو ہے متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ وہ حدیث ہوتی ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ یہ حدیث دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور آگے یہاں بتایا گیا ہے واللفظ لمسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صرف مسلم کے اندر ہے، اور صحیح بخاری کے اندر جو یہ حدیث پائی جاتی ہے اس میں الفاظ کا کچھ اختلاف ہے۔ وہ کچھ اختلاف کے ساتھ، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، لیکن دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث اگرچہ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ علم کے امام اور بہت کثرت کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو بیان کیا ہے۔ ان کی شخصیت اور ان کے جو ذاتی معاملات ہیں وہ سننے کے قابل ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی انہوں نے مکہ کے اندر ہی اسلام قبول کیا اور ان چند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے ابتداءً اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ میں وہ چھٹا شخص تھا جو مسلمان ہوا۔ ہم 6 لوگ تھے مسلمان اور پوری دنیا میں ہم 6 کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ سابقین الاولین میں سے ہیں۔ یہ جسم کے بڑے ہی دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے تھے، کالا رنگ تھا، اور لیکن تھے بڑے نفیس الطبع، بڑا ہی خوبصورت لباس زیب تن کرتے، بہت مہنگی اور اچھی خوشبو استعمال کرتے، اور انتہا درجے کے ذہین اور فطین تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے دونوں ہجرتوں میں شرکت کی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر کے گئے جب مکہ والوں نے ان کو تنگ کیا، اور پھر دوبارہ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی قربت
ایک لمبا عرصہ نصیب رہی ہے، اس لیے ان کو بہت سے القاب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو صاحب صاحب نعلین بھی کہتے ہیں، صاحب طہور بھی کہتے ہیں، صاحب سواک بھی کہتے ہیں، صاحب وسادہ اور صاحب سر۔ صاحب نعلین کا مطلب ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھایا کرتے تھے، اور صاحب طہور یہ آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے، اور صاحب سواک کا مطلب کہ آپ کی مسواک ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی، جب آپ کو مسواک کی ضرورت پڑتی تو وہ آپ کو پیش کرتے۔ اور صاحب وسادہ، وہ ایک تقیہ بھی ان کے پاس ہوتا، اپنی بغل میں محفوظ رکھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تو آپ کو تقیہ پیش کرتے۔ اور صاحب سر بھی ہیں، آپ کے رازدان بھی ہیں۔ تو محدثین نے ان کی جہاں سیرت بیان کی ہے وہاں ان کی یہ صفات بھی بیان کی ہے، اور یہ علم کا سمندر تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی صورت ایسی نہیں جس کے متعلق مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے اور کس جگہ نازل ہوئی ہے۔ ایک ایک صورت کے نزول کے اوقات اور اس کے مقامات مجھے معلوم ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یعنی اسباب نزول، شان نزول کے متعلق ان کو عبور حاصل تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، یہ بھی اور ان کی والدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانوں میں ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے یمن سے آئے تو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود اور ان کی ماں، ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانوں میں اتنا آنا جانا تھا، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے افراد ہیں۔ ہم نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد تصور کیا، یعنی اس قدر ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ اور یہ قرآن کے بہت اچھے قاری تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو 4 لوگوں سے قرآن سیکھا کرو۔ ان 4 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی ذکر کیا کہ ان سے قرآن سیکھا کرو۔ بلکہ ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو بعینی ہی اسی طرح سے پڑھے جس طرح سے قرآن تر و تازہ نازل ہوا ہے، تو وہ قرآن کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز پر پڑھا کرے۔ اور کبھی کبھار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سے کہتے کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو عبداللہ آپ کو قرآن سناتے۔ ایک دن آپ نے کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ، عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ خود صاحب قرآن ہیں تو میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عبداللہ میرا دل چاہتا ہے میں کسی دوسرے کی زبان سے قرآن سنوں۔ تو حضرت عبداللہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے گئے، ایک مقام پر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس کر جاؤ، بس کر جاؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ تو اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی علم کا خزانہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنیف مولیا علما، یہ ہے تو چھوٹا سا مگر علم سے بھرا ہوا ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم اس حدیث کے متن کی طرف۔ اس حدیث سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟
حدیث کے الفاظ ہیں اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجسنان دون الاخر، کہ جب تم 3 لوگ جمع ہو تو 2 الگ ہو کر سرگوشی مت کریں، ایک الگ ہو جائے اور 2 الگ ہو جائیں، 2 لوگ جو ہیں ایک کو چھوڑ کر سرگوشی مت کریں۔ تو 2 آدمیوں کی سرگوشی سے ہوتا کیا ہے کہ تیسرے کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے باعث حزن اور باعث غم ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ نہ جانے یہ 2 مل کر میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، تو اس سے اس کے دل کو تکلیف ہوگی، تو یا وہ یہ سمجھے گا ان لوگوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس راز میں مجھے بھی شامل کر لے، تو اس شک کی وجہ سے اس کے دل کی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ اس طرح 3 سے زیادہ لوگ ہوں، مثلا 10 لوگ ہیں، تو 10 لوگوں میں سے 9 لوگ الگ ہو کر کوئی بات کریں اور ایک کو چھوڑ دیں، ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس شخص کی دل شکنی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر 2 آدمی ہیں تو تیسرا آدمی جو ہے اس کو 2 آدمی کوئی راز کی بات کر رہے ہیں، آپس میں کوئی خاص بات کر رہے ہیں، تو تیسرے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جا کر ان کے پاس چلا جائے اور ان کی باتیں سننا شروع کر دے، کیونکہ اب وہ خاص بات کر رہے ہیں۔ ہاں ان سے اجازت لے کہ میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس جائے، ورنہ ان کو اپنی جو بات کر رہے ہیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر 4 لوگ ہیں تو 4 لوگ اس میں اگر جائز ہے کہ 2 لوگ الگ ہو کر بات کر لیں، 2 لوگ الگ ہو کر سرگوشی کر لیں، کیونکہ اب باقی جو 2 ہیں وہ آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، ان کو اس قسم کی کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول بیان کر دیا کہ یہ اصول بیان کر کے کس طرح سے آپ نے ایک مسلمان کے جذبات اور احساسات کا تحفظ کیا ہے، تاکہ کسی بھی موقع پر مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اور اخوت کا رشتہ جو ہے یہ کمزور نہ ہونے پائے۔ تو میں کہ یہ اس لیے منع کیا ہے من اجلی ذالک یحزنہ، کہ تمہارا الگ ہو کر سرگوشی کرنا جو ہے اس کو غم میں مبتلا کر دے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر لوگ زیادہ ہیں، ایک مجمع ہے، تو اس مجمع میں اگر 2 شخص آپس میں بیٹھ کر سرگوشی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا حتی تختلطوا بالناس، ہاں زیادہ لوگوں میں بیٹھ کر ایسا کر لینے سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن تھوڑے لوگوں میں ایک کو الگ کر دینا اور باقی جو ہیں الگ ہو کر سرگوشی شروع کر دیں، تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 4 تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کی تیسری حدیث، جس کا عنوان ہے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر مت بیٹھے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابن عمر، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر خود اس جگہ میں بیٹھ جائے، لیکن کھل جاؤ اور کشادگی اختیار کر لو۔ متفق علیہ۔ یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا گیا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے
रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो यहाँ रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहा गया है। तो रज़ी अल्लाहु अन्हु और अन्हुमा में क्या फर्क है? देखिए, अगर रावी अकेला हो, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, और इसी तरह से क्योंकि वो अकेले हैं, उस उनके लिए आएगा रज़ी अल्लाहु अन्हु, मुफरद की ज़मीर आएगी। और यहाँ इब्ने उमर है, इब्ने उमर मुराद उमर के बेटे, तो इसमें बाप भी हैं और बेटा भी हैं। हजरत उमर का भी जिक्र है, नाम लिया जा रहा है, उनके बेटे का भी जिक्र है। तो यहाँ दो नाम आ गए हैं, तो इनके लिए बोला जाएगा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। और ये इसलिए भी कि दोनों ही सहाबी हैं, हजरत उमर भी सहाबी हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला वो भी सहाबी हैं। तो दोनों सहाबी हैं और दोनों मुसलमान हैं, इसलिए इनको लिए जो दुआया कलिमा बोला जाएगा वह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा है अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो वहां दो नाम हैं लेकिन जमीर एक ही इस्तेमाल की गई है, मुफरद जमीर इस्तेमाल की गई है। उसकी वजह यह है कि अब्दुल्ला तो मुसलमान हैं लेकिन उनके वालिद मुसलमान नहीं थे, इसलिए वो दुआ के मुस्तहिक नहीं है, इसलिए उनके लिए मुफरद की जमीर इस्तेमाल की गई है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो इस हदीस के रावी हैं सैयदना इब्न उमर, इब्न उमर यानी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा। इनकी कुनियत है अबू अब्दुर्रहमान, ये सैयदना उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं। मक्का में पैदा हुए हिजरत से 10 साल पहले, और इनका शुमार छोटे सहाबा में होता है। छोटे मुराद उम्र में छोटे, इल्म में नहीं। इल्म में तो इनका बहुत बड़ा कद था, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे, लेकिन उम्र में ये छोटे थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की उस वक्त इनकी उम्र 10 साल थी, और इनका रंग भी गहरा गंदमी यानी काला रंग था, और जिस्म के बहुत सेहतमंद और कदावर थे। कुरैशी कबीले से इनका ताल्लुक है, और उम्मुल मुमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा ये उनके सगे भाई हैं। ये सिन्ने बुलूगत को पहुंचने से पहले ही मुसलमान हो जाते हैं। जब इनके वालिद हजरत उमर मुसलमान हुए, उनके साथ ही ये मुसलमान भी हो गए थे। उस वक्त अभी ये बालिग नहीं हुए थे। तो फिर जब हिजरत करके सब लोग मदीना आ गए, तो इन्होंने भी अपने वालिद के साथ हिजरत की। हिजरत के बाद जंग बदर होती है, तो जंग बदर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को जमा किया, तो ये अब्दुल्लाह भी, इन्होंने भी अपने आप को पेश किया कि अल्लाह के रसूल मेरा नाम भी जिहाद में लिख लें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको वापस कर दिया कि तुम अभी छोटे हो, तो इसलिए ये जंग बदर में शरीक नहीं हो सके। फिर उसके बाद 1 साल के बाद जंग ओहद होती है, तो जंग ओहद के अंदर भी इन्होंने दोबारा अपने आप को पेश किया। उस वक्त इनकी उम्र 14 साल थी, और जंग बदर के मौका पर इनकी उम्र 13 साल थी। तो फिर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको छोटा समझकर वापस कर दिया। अलबत्ता ये अपनी जिंदगी की पहली जंग इन्होंने जंग खंदक में शिरकत की है। उस वक्त इनकी उम्र 15 साल थी। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसके बाद सारी जंगों में शिरकत करते रहे, और आपकी वफात के बाद खुलफा की जिंदगी में इन्होंने बहुत से मुल्कों में जाकर जिहाद किया। ये जिहाद के लिए मुल्क शाम गए, इराक गए, मिस्र गए, फारिस और अफ्रीका तक इन्होंने जो मुसलमानों की जंगें हुई हैं उनमें शिरकत की है।
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شادیاں تھی، 2 بیویاں تھیں اور 4 ان کی لونڈیاں تھیں. تو ان تمام میں سے ان کے جو ٹوٹل بچے ہیں وہ 16 تھے، 12 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اور ان کا شمار جو کبار علماء صحابہ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اپنے وقت میں جو فتویٰ دینے کے اہل تھے یہ ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عجیب طبیعت تھی. یہ سمجھے کہ یہ درویش صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، درویشانہ زندگی تھی، بڑے مالدار بھی تھے، امیر بھی تھے، لیکن زندگی انتہائی سادہ، درویشانہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، آپ کی عادات کو اپنانے کا ان کو بڑا شوق تھا. وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کام کیے ہیں وہ اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرتے. آپ کی وفات کے بعد وہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے فلاں جگہ پر ایک موقع پر نماز پڑھی تھی، تو یہ وہ اس جگہ پر جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے. اور دیکھتے کہ آپ سفر کے دوران کسی درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمایا تھا، تو جب یہ سفر کرتے اور اس درخت کے پاس سے گزرتے تو وہاں آرام کرتے کہ میرے محبوب نے یہاں آرام کیا تھا. اور پھر کوشش کرتے کہ اس درخت کی آبیاری بھی کرتے، اس کو پانی دیتے تاکہ یہ زیادہ دیر تک زندہ رہے اور سوکھنے نہ پائے. تو ان کے غلام اور ان کے شاگرد حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر جو دروازے تھے ان دروازوں میں سے ایک دروازے کے متعلق اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور یہ تھا فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کہ میری خواہش ہے کہ مسجد کے ان دروازوں میں سے یہ دروازہ جو ہے یہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے. تو اس خواہش کو عبداللہ بن عمر نے سن لیا، لیکن پھر آپ نے اس کو عورتوں کے لیے خاص نہیں کیا، وہ مردوں کے لیے یہ دروازہ رہا. لیکن ان کے شاگرد نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ساری زندگی پھر کبھی اس دروازے سے نہیں گزرے، نہ کبھی اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے اور نہ ہی اس سے نکلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے. تو اس قدر بڑی باریکی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے متعلق ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان کے متعلق یہ فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ جو ہے بڑا اچھا انسان ہے اگر یہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے. ایک اشارہ تھا کہ لگتا ہے کہ ابتداءً حضرت عبداللہ قیام اللیل کچھ زیادہ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اگر یہ رات کا قیام کرے تو یہ بڑا ہی اچھا انسان ہے، تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے بیٹے سالم کہتے ہیں پھر اس کے بعد ابا جان نے رات کا قیام نہیں چھوڑا، اور رات کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز تہجد میں گزار دیا کرتے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا سخی انسان تھے. ان کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے. نافع کہتے ہیں ان کے شاگرد اور ان کے آزاد کردہ غلام یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ غلام آزاد کیے اپنے مال کے ساتھ. اور ان کی ایک لونڈی تھی رمیثہ،
रुमैसा जो है ये लौंडी इनको बड़ी पसंद थी, तो ये इनसे बड़ा प्यार करते और इनकी पसंदीदा लौंडियों में से थी। कहते हैं कि जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक तुम अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। तो कहते हैं आयत के नाजिल होते ही इन्होंने लौंडी को आजाद कर दिया, जाओ इज़हबी फअंति हुर्रतुन लिल्लाह, तो मैं तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद करता हूं, अगरचे तुम मेरी सबसे महबूब और प्यारी हो, लेकिन मैं अल्लाह के लिए तुम्हें आजाद करता हूं। और फिर इनकी ये आदत थी कि यतीमों से बड़ी मोहब्बत करते थे। उस वक्त तक ये खाना नहीं खाते थे जब तक कोई यतीम इनके दस्तरखान पर न बैठ जाता। अगर कोई ना होता तो लोगों को भेजते कि जाओ किसी यतीम को लेकर आओ। यतीम आता तो वहां बैठता, फिर आप खाना तनावुल फरमाते। और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गुलाम खरीदा 40,000 दिरहम का। 40,000 दिरहम का गुलाम खरीदा, तो फिर खरीदने के बाद उसको आजाद कर दिया। जब उसको आजाद किया तो वो कहते हैं कि हजरत आपने मुझे आजाद तो कर दिया है, अब मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है, मुझे जिंदगी गुजारने के लिए कुछ नकदी भी अता कर दीजिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने 40,000 दिरहम मजीद उनको नकद दे दिया कि जाओ अपनी खूबसूरत जिंदगी गुजारते रहो। अल्लाह अकबर। और नेकी का आलम ये था कि एक ताबई हैं, किबार ताबई में से हजरत सईद इब्न मुसय्यब राहिमहुल्लाह, उनसे कहा गया कि अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी ऐसी शख्सियत के बारे में गवाही दो कि ये बंदा जन्नती है, तो किसके मुतालिक आप गवाही देंगे? सईदना सईद इब्न मुसय्यब राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए कि बतलाओ कि इन सहाबा में से और इन उलमा में से किसको तुम जन्नती होने की शहादत देते हो, तो मैं अब्दुल्लाह बिन उमर के मुतालिक शहादत दूंगा कि ये बंदा जो है जन्नती है। तो ये अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 86 या 84 साल की ये जिंदगी पाकर ये मक्का के अंदर फौत होते हैं, और आखिरी उम्र में इनकी नजर खत्म हो गई थी, नबीना हो गए थे, और ये सन 74 हिजरी के अंदर मक्का मुकरमा के अंदर फौत होते हैं। तो आइए अब हम इनकी बयान करदा हदीस उसको हम जिक्र करते हैं। 40 मिनट हो गए। तो इख्तिसार के साथ ये हदीस जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युकीमु रजुलु रजुल मिन मजलिसी, कोई बंदा किसी बंदे को उसकी बैठने की जगह से मत उठाए। तो हदीस में जिन जगहों से किसी दूसरे को ना उठाने का कहा गया है, इससे मुराद आम जगह हैं, यानी मसलन मस्जिद है, आम मजलसे हैं, या दुरूस दुरूस के हलकात हैं, बाजार हैं, तिजारती मराकज हैं। तो इनमें क्योंकि तफरीही मकामात हैं, ये जगह आम होती हैं, सबके लिए खुली होती हैं। तो इसमें अगर कोई शख्स पहले जाकर बैठ जाए तो बाद में आने वाले को ये हक हासिल नहीं है वो उसको उठाकर तो उस जगह खुद बैठने की कोशिश करे। जो ये काम करता है तो वो क्यों करता है? इसलिए करता है, या तो वो अपने आप को उससे बालातर समझता है, उससे समझता है कि मैं इससे बेहतर हूं, या ये समझता है उसके दिल के अंदर तकब्बुर होता है कि ये तो हकीर इंसान है और मैं एक बड़ा इंसान हूं, तो उसको हकीर समझकर खुद तकब्बुर करते हुए ऐसा करता है। तो जो भी शक्ल हो, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। ना ये इस्लाम पसंद करता है कि कोई अपने आप को बड़ा समझे, और ना ही ये इस्लाम पसंद करता है कि कोई
तकब्बुर करते हुए किसी को हकीर समझकर उसकी जगह से उठा दे। तो इससे जब कोई किसी को उठाकर खुद बैठता है तो इससे उसके दिल के अंदर नफरत पैदा होती है, बुग़्ज़ पैदा होता है, इसने मेरे साथ ज्यादती की है। और इस्लाम तो अखुवत का दीन है, मोहब्बत का दीन है, और अगर इस फेल से ये अखुवत और मोहब्बत खत्म होती है, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई किसी को उसकी जगह से मत उठाए। तो ला युकीमु के अल्फाज से ये बात साबित होती है कि अगर कोई शख्स खुद ब खुद उठकर किसी को बैठने की दावत दे दे तो वो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब उसने खुद अपनी जगह को छोड़ा है। बस औकात ऐसा होता है कि बाहर से आने वाला मेहमान जो है उसकी कदर करते हुए मजलिस से कोई उठकर उसको अपनी जगह पर बिठा देता है, तो ऐसा अगर है तो फिर उसके बैठने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो इस हदीस के रावी हैं, वो इस मौका पर भी उस जगह नहीं बैठा करते। अगर कोई शख्स अपनी जगह से उठकर इनको वहां बैठने की दावत देता तो आप इनकार कर देते और ना बैठते। ये इनकी तवाज़ो थी, वरना ये चीज मना नहीं है। अगर आपको कोई बैठने के लिए जगह फराहम कर दे अपनी, तो इसमें बैठा जा सकता है। तो इस तरह से जो शख्स मसलन मस्जिद के अंदर बैठा है, बस औकात वहां से किसी शख्स को उठाकर अपनी जगह से बाहर किया जा सकता है। और वो क्या शक्ल है? वो शक्ल है कि अगर कोई शख्स ऐसी चीज खाकर मस्जिद में आया है जिससे उसके जिस्म से या उसके मुंह से बू आ रही है, तो फिर किसी भी मुसलमान के लिए जायज है कि वो उसको उसकी जगह से उठा दे और मस्जिद से बाहर कर दे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था कि आप देखते अगर किसी से बू आ रही है तो आप हुक्म देते कि इसको मस्जिद से निकाल दो और कब्रिस्तान बकी की तरफ इसको भेज दो। और खुसूसन लहसुन और प्याज ये खाकर मुंह से बू आती है, तो इसके मुतालिक तो आपने सख्ती से मना कर दिया है। मैं कि जिस शख्स ने लहसुन और प्याज खाया हो, ला यक़रुबन्ना मसाजिदना, हमारी मस्जिदों के करीब ना आए। तो इसी तरह से और भी कोई बूदार चीज अगर इंसान ने इस्तेमाल की है या उसके जिस्म से इतनी बू आ रही है, उसके लिबास से इतनी बू आ रही है कि दूसरे लोग जो हैं उससे तकलीफ महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उसको उसकी जगह से उठाकर पीछे किया जा सकता है या उसको वहां से निकाला जा सकता है। तो आजकल हमारे यहाँ जो सिगरेट नोशी है, हुक्का पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, उनकी बू तो लहसुन और प्याज से भी बुरी होती है। तो ऐसे लोगों को अपने इस फेल पर नजरसानी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये चीज जो है मुसलमान भाइयों के लिए तकलीफ दे साबित होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये बू जो है अल्लाह के फरिश्तों को पसंद नहीं। जो बू इंसान को पसंद नहीं वो अल्लाह के फरिश्तों को भी पसंद नहीं है। तो इसलिए आपको इससे बड़ी नफरत हुआ करती थी। तो फिर इसका हल क्या है? अगर कोई बाहर से आता है तो उसको फिर कैसे बिठाया जाए? उसके लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वलाकिन तफस्सहू व तवस्सऊ। तफस्सहू का मतलब है आपस में खुल जाया करो, यानी आपस में खुलकर जगह पैदा कर दें ताकि आने वाला उस जगह पर बैठ जाए। एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत इसकी ये है कि तवस्सऊ, तुम आपस में मिल जाया करो। जब तुम आपस में मिल जाओगे और फिर आपस में मिलने से जगह पैदा हो जाएगी। तो दो सूरतें हैं, या आपस में मिलकर आने वाले के लिए जगह बना दें, या अपने आप को खोलकर, मजलिस को खोलकर बड़ा कर दिया जाए, दायरा बड़ा कर दिया जाए। तो इस सूरत में मजलिस को खोलकर आने वाले को बिठा दिया जाए, तो ये सूरत है। तो इस्लाम, देखिए इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हर लिहाज से इंसान की रहनुमाई करता है। सिर्फ इबादत का दर्स नहीं देता, बल्कि अखलाकियात
اور آداب بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہ آج کی آخری حدیث کا مفہوم تھا جو ہم نے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔